ایون بھوٹان جیسا ملک جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی علاقے کا سوال کنٹری تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کر دے پا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تمام پولیٹیکل لیڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز یا وہ لوگ جو حکومت میں آتے ہیں وہ کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی سسٹم کو چلاتے رہیں، کیونکہ یہ جب سسٹم تبدیل ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا۔ اب دونوں اینڈس پہ جنہوں نے اس سسٹم میں ڈلیور کرنا ہے وہ ختم ہو گئے اور اس کو پوری قوم دھکا لگا کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لیڈرز جن کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صحت دیں گے، تعلیم دیں گے، روزگار دیں گے، ٹیکس لیں گے لوگوں سے، خود بھی ٹیکس دیں گے، اکاؤنٹیبل ہوں گے، وہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو تبدیل کرے تو خود نقصان میں چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑے دو پرابلم ہیں ہمارے پاس۔ دو مسئلہ ہے، ایک بھی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا لیڈر ڈیولپ کرتے ہیں پورے سسٹم کو توڑ دیں، نیا بنا دیں، کیا ہمارے اندر پوٹینشیل ہے کہ ہم پوری طور پہ یہ کر سکیں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ ٹھیک ہو گئے کہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، وہ لوگ کر لیں گے، آپ لوگ مدد کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ کی جتنی بات ہوئی ہے اس میں بہت جگہ پہ کنٹرڈکشنز ہیں جو ہر انسان کو میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں اس میں تھوڑا سا آپ نے جتنا سسٹم جس کا ایڈوکیٹ کیا سارے سسٹم کو اسٹیٹس کو میں رکھ کے کیا ہے۔ ہم یہاں جو ہمارا ٹاپک تھا نا چینج کا تھا کہ ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں، سسٹم میں چینج لانا۔ آپ نے ایڈوکیسی کی ہے ساری اسی سسٹم کی، جو سسٹم چلتا ہے اسے اسٹیٹس کو پہ رکھا جائے، نیا جمپ ان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آپ نے شروع میں ایک بات جو بتائی اس میں یہ بتایا کہ جہاں دنیا میں ترقی ہوئی وہاں لوگوں نے لیڈرشپ کو چھوڑا اور سیلف سفیشینٹ ہو گئے اور خود انہوں نے اپنے فیصلہ کو۔ یہ دو قسم کے میں آپ کے جو خیالات ہیں ان میں سے واپس کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بتایا اب ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا کہ کیا ہم نئے سسٹم میں فٹ ان ہو سکتے ہیں، جو آپ نے بتایا سکسیس اسٹوری بتائی کہ دنیا میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی انہوں نے اسٹیٹس کو توڑا اور سسٹم سے باہر نکل کے آگے کسی کو لکھنے کا۔ ہمارا یہی آج کا کوشچن بھی یہی ہے اور ٹاپک بھی یہی ہے کہ کیا ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو، کیا چینج آ سکتی ہے؟ اچھا اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا بات ہے، کیونکہ جس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں میرا خیال یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا ایک بہت بڑا مضبوط فورم ہے، کامیاب لوگ ہیں سارے اور بزنس میں آپ لوگوں نے بڑا کمال کیا، سکسیس اسٹوری ہے ہر آدمی کے ساتھ۔ آپ کوئی ایک فیلڈ لے لیں، اس کو پراپر ریسرچ کروائیں، ریسرچ کرنے کے بعد صرف اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس ایک فیلڈ کے سسٹم کو۔ دنیا میں یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ کوئی ایک چیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ایک چیز بری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی بری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کو اگر ایک سسٹم ایسا ہوگا کسی ایک فیلڈ میں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی فیلڈ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں بیٹھ کے آپ پورے سسٹم کو ریشیپ نہیں کر سکیں گے، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا پرابلمس ہیں آپ نہیں بتا سکیں گے، اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے کیا کیا پرابلمس ہیں آپ ہو سکتا ہے اس کا امیڈیٹلی جواب نہ دے سکیں۔ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ فارن سروس جو ہے اس میں کیا کیا پرابلمس ہے، ہم کیوں نہیں ڈلیور کر پا رہے وہاں پہ، آپ فوج کا سسٹم کیا ہے اس میں کیا کیا خرابی ہے آپ وہ بھی نہیں بتا سکیں۔ لیکن آپ جو کام آپ کر رہے ہیں پچھلے 20 25 30 40 50 سال سے وہ ہے بزنس۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ انڈسٹری کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، بزنس کی فیلڈ جو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو آپ کے پاس امیڈیٹلی سولوشنز ہوں گے اس کے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ پچھلے 20 25 30 سال سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا فورم کچھ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے پولیٹیکلی سی کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کہیں کہ ہم نے ایک ایسی پارٹی بنائی ہے جو اس ملک کے ٹریڈ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے اور یہ ہماری اصلاحات ہے جو ہم کریں گے اور یہ سسٹم ہے جس کو ہم نے یہاں لا کے امپلیمنٹ کرنا ہے جس سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے اس سے آپ نہ صرف ایک اچھا نوائس کریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں بلکہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس طرح کبھی موقع مل جاتا ہے تو آپ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے اس ملک کا مقدر بھی بدل سکتے ہیں۔ سارے سسٹم کو چھیڑنا میرا نہیں خیال کہ اس سے کو آپ ہم ٹاپک پہ آگے میں سے اس کو آگے پڑھا جی اسی ٹاپک پہ ہم ٹاپک پہ اسی ٹاپک جی چوہدری صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم ڈیموکریٹ سسٹم جو ہمارا یہ چل رہا ہے
اس میں جس طرح نواز شریف صاحب جیسے اور زرداری صاحب جیسے جو لوگ آئے ہیں یا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ تو ہم نے دونوں کو دیکھ لیا ہے. زرداری صاحب جیسے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بہت بڑی امید ان سے تھی کہ ایک انسان جو فرام نو ویئر وہ آ گیا ہو وہ کچھ کر سکتا آپ تیسرا بھی دیکھیں جی وہ نہیں ہوا. میاں برادران جو ہیں ایک بڑے سکسیسفل بزنس مین تھے, جب وہ ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے بھی ایک طرح اسکول کو چلایا تو وہ بھی سسٹم فیل ہو گیا, وہ بھی نہیں چل سکے. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جہاں نعروں پر برادریوں پر ووٹ دیے جاتے ہیں وہاں تو ایسے لوگ ہی سکسیسفل ہمیشہ رہیں گے. اگر ووٹ کی طاقت سے ہی کوئی حکومت پہ آتا رہے گا تو وہ برادریوں والے لوگ بھی رہیں گے اور ڈاکٹر ندیم کے عام سے سننے والے ہم نہیں کر سکتے. سوال کرو کیا اس پورے سسٹم کو آپ چینج کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں چینج ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا کون کر سکتا ہے؟ دس از اے بگ کوسچن. نہیں ہو سکتے جی, کون کرے؟ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. میں نے عرض کرتا ہوں آپ شروع کریں گے, آپ کا پہلا آدمی آپ کا میں نے دیکھیے جب میں سمجھتا ہوں کہ واٹ از دی پرسنٹیج آف ٹیکسز پیڈ بائی دا کامن مین. پاورٹی جو ہے نا دس ویری امپورٹنٹ, اس کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ کامن مین شوڈ بی مور سیکیورڈ. منیمم سسٹینیبل لیول جو ہے نا اس کو بہتر کیسے آپ اس چیز کو لے لیں. آپ صرف یہ دیکھیں آپ کم ترین گزارا اس کو اس کے اوپر ریسرچ کروائیں, اس کو اوپر ریفارم بنا لیں. یوسف صاحب نے دیکھ کہا جب چیئرمین دیکھ کہ آپ ہوں تو کیا کریں گے, میں نے کہا جی آئی ول برن دی کسٹم سیل, آئی ول سامنے کہا تھا کیونکہ دیٹ از دی روٹ کاز آف دا پرابلم. وہ نسور ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہیں آپ نے حل بھی بتایا تھا نا, میرا حل نہیں بتا, میرا حل نہیں میری آواز آ جائے گا. جاوید صاحب ایک تو تھینک یو ویری مچ, ایک تو آپ کی کافی ساری باتوں سے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا ملک, کیونکہ آپ کی بہت سارے آپ نے ریفرنسز تو کسی آپ ایک ایسے ملک کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں پہ پہلے لبرل 1% پاس دا پوسٹ, یعنی کہ جس میں ہر انسان نے اپنے حق کی رائے دی ہو ووٹنگ کے ذریعے, اور پھر اس ملک میں ترقی ہے, کہ کوئی ایک ایسا ملک ہے دنیا میں. جی آپ کی بات بڑی زبردست ہے, اور یہ ایک پورا فلسفہ ہے کہ جیسے پوری دنیا میں قومیں ڈیولپ ہوئی ہیں اور وہ ساری ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اٹلی کی مثال دیں گے آپ, اس کے بعد آپ جرمنی کی مثال دیں گے, پھر آپ چائنا کی مثال دیں گے. چائنا میں 5000 سال میں کبھی الیکشن نہیں ہوا. اچھا آپ چائنا کی مثال دیں, میں نے آپ سنگاپور, ملیشیا, ویتنام. ایسے ہے کہ جو انسان کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ 10,000 سال کی ہے. 10,000 سال تک انسان کی جو معاشرت ہے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. ان 10,000 سالوں میں انسان نے بے تحاشا تجربے کیے. تجربے کرنے کے بعد وہ کچھ کنکلوژنس پہ پہنچا ہے, اور وہ کنکلوژن جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہیں.